اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ ہم نے 2 آیتیں پڑھی، آیت نمبر 6 آیت نمبر 7۔ اب یہ ترجمہ سنیے، کنز الایمان ہے۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ بس عذاب تک ہی ترجمہ اس کا ہے۔ اب یہ تفسیر نعیمی ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہاں تو انہوں نے کیا ہے لفظی اور یہاں نیچے با محاورہ۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ یہ نیچے والا ترجمہ ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ گھٹا ٹوپ اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ یہ ہو گئی 2 آیتوں کا ترجمہ، ان کا اس میں سے ہو گیا۔ اب یہ ترجمہ دیکھ لیجئے، تفسیر ابن کثیر ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ میرا ترجمے کا مقصد اور تفسیر کا مقصد ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ہماری بہنیں قرآن مجید نہیں سمجھ پاتی ہیں، ان کے لیے مشکل ہے، تو 2-3 قرآن مجید کا میں ہر روز دکھا دیتی ہوں کہ تاکہ ان کو یہ کوئی شبہ بھی نہ رہے کہ ہاں شاید، تو مختلف لوگوں کا دکھا دیتی ہوں وہ، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ کس نے کیا لکھا ہے، اور اس کے بعد میں اس کی صحیح ترجمہ کوشش کرتی ہوں کہ کر بھی دوں۔ اور بہرحال کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اس کا کرتی ہوں، اس کو بھی رکھنے کی ایک وجہ ہے کہ اس کو کیوں رکھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر نعیمی جو ہے اس کی پوری تفسیر نہیں ہے، کیونکہ وہ لکھ ہی رہے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا وقت اجل آ گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بہرحال یہ کہ اس کی پوری نہیں ہے تفسیر نعیمی، لیکن یہ ہے کہ اس کا پورا ترجمہ ہے کنز الایمان کا، اور میں دیگر ترجمے بھی آپ کو دکھاتی ہوں، تو اس کا بھی دکھانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آئیے تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے حق کو چھپایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہی لکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کرنا ہی یہی تھا نا، کرنا یہی تھا، اس لیے ان کے مقدر میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ انہوں نے کرنا یہی ہے، اور آپ کا انہیں نصیحت کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے اَأَنذَرْتَهُمْ، ٹھیک ہے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ، یہ پہلا جو ہے یہ سوال کے لیے ہے، اور انذرتہم ان کو ڈرانے کے لیے ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، آپ کا ڈرانا، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کبھی بھی اس دین حق کو قبول کریں گے ہی نہیں جسے آپ لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو لوگ مخالف ہیں وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، تو پھر ڈرانا کس بات کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، یا جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے برابر نہیں ہے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اپنے پاس سے، لیکن حجت تمام ہوگی ان کے لیے۔ ان کو ڈرانا کیوں ہے؟ بات ان کو حق پہنچانا ان کے تک کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ حجت تمام ہو جائے، اور بروز حشر اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ ماننا انہوں نے نہیں ہے، ہاں جو دل ہیں وہ قلب سلیم، وہ قبول کر لیں گے حق کو، ان تک جو ہے کہ کہتے ہیں بات پہنچ جائے گی، اور جنہوں نے نہیں ماننا ان پر حجت پوری ہو جائے گی۔ ڈرانے کا مقصد صرف یہ ہے، اور جو ڈرانے والے ہیں ان کے لیے اجر ثابت ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے ان کو اجر، ان کو انعام، اور ان کو جو ہے ریوارڈ ملے گا۔ ختم اللہ، ختمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ اس آیت کے بارے میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب شیطان کی پیروی کی
شیطان کی پیروی کی تو شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر کیا مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ابن جریج اور مجاہد انہوں نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کا معنی مہر لگانے کے ہیں، یعنی گناہ دلوں کا احاطہ کر کے، جو گناہ ہوتے ہیں نا تو وہ دلوں کا کیا کرتے ہیں، احاطہ کر کے اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور دل پر چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں یعنی کہ ختم، ٹھیک ہے، تبعن ختم یعنی مہر لگانا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یعنی محاورے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ یعنی مہر کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مہر لگا دی، یعنی اب جو ہے کام بننے والا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے بارے میں کہ اس نے کافروں کے کفر کی سزا کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، سورہ نساء میں ہے نا، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے۔ پھر انہوں نے وہ حدیث شریف ذکر کی جس میں اللہ تعالیٰ کے دلوں کے الٹنے پلٹنے کا یعنی ذکر ہے، دلوں کو یعنی اللہ تعالیٰ جو الٹتا پلٹتا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ ایک اور بھی دعا ہے نا سورہ آل عمران میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ سورہ آل عمران کی دعا ہے۔ تو یہ ایمان کی حفاظت کے لیے زبردست دعا ہے۔ یعنی کفر کے یعنی کفریہ جو گناہ ہے نا وہ بڑی نحوست رکھتے ہیں۔ اسی سے متعلق ایک مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، وہ بھی سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرمایا کہ دلوں پر فتنوں کو اس طرح وارد کیا جائے گا جس طرح چٹائی، جیسے تنکے ہو نا، تنکے ملا کے چٹائی بن جاتی ہے، جو دل انہیں قبول کر لے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا، اور جو دل انہیں قبول کرنے سے انکار کر دے گا اس میں ایک سفید نقطہ پیدا ہو جائے گا، حتیٰ کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے، یا تو دل چٹان کی طرح سفید ہوگا، یعنی نیکی بھلائی اور یعنی عقیدے کی درستگی، سب سے پہلے تو عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کس کو؟ جو دل یعنی چٹان کی طرح سفید صاف و شفاف ہوگا، اور یا دل کیا ہوگا؟ سیاہ ہو کر الٹے کوزے کی طرح ہو جائے گا کہ وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گا۔ اللہ کی پناہ، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں ایسے دل سے اور ایسی باتوں سے، ایسے گناہوں سے جو دل کو سیاہ کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں پناہ دے، آمین۔ دلوں پر مہر لگنے کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، مختلف محدثین نے درج کی ہیں، لیکن طوالت کی وجہ سے میں یہاں پر نہیں ذکر کر رہی ہوں۔ بس اتنا ہی ہم سمجھ لیں اور اسی سے جو ہے اپنا بچاؤ کی کوشش کریں، قرآن پر عمل کی کوشش کریں، یہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نجات کا باعث بنا دے، یہی ہمارے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہنا چاہیے بہت پناہ مانگنی چاہیے۔ دیکھیے دلوں پر ہو گیا پردہ، ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، اور وعلی سمعہم، کانوں پر بھی پردہ پڑ گیا، وعلی ابصارہم غشاوہ، غشاوۃ کہتے ہیں پردے کو، اور جو ہے دلوں ان پہ تو مہر لگ گئی اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا، ایک زبردست موٹی پٹی آنکھوں پہ بن گئی۔ اب بتائیے ہدایت کی کیا صورت رہ جاتی ہے؟ ہاں، اگر ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے یعنی توبہ کر لے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع اللہ ہو جائے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے لگ جائے، اپنے عقیدے کو درست کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ابھی بھی وہ نیکوکاروں میں ہو سکتا ہے، جہنم سے نکل کر جنتی بن سکتا ہے۔ تو لیکن کوشش بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے کوشش۔ دیکھیے شروع کی 5 آیتیں جو ہم نے پڑھی اس میں ایمان والوں کا ذکر تھا، اور یہ 2 آیتیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، 2 آیتیں 7 تک، تو یہ اس میں تھا کفر کا ذکر تھا، جو کھلے یعنی کفر والے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے نا اس میں منافقوں کا ذکر ہوگا، ٹھیک ہے؟ پڑھیے
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ منافقوں کی بات شروع ہو گئی ہے۔ اب ہم جو ہے اس پر بات کریں گے، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے، وَمِنَ النَّاسِ یعنی کہتے ہیں ایمان لے آئے، من یقول آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان لے آئے ہیں اللہ اور اس کے یعنی آخرت کے دن پر، لیکن کیا وما اور وہ نہیں ہیں مومنین، وہ مومنین نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ نفی کر دی قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ان کے ایمان کی۔ کیوں کر دی نفی؟ یعنی یہ سمجھیے کہ نفاق کا معنی کہ وہ یعنی کہتے تھے کہ یعنی خیر کو ظاہر کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان تو خیر ہے نا، اور شر کو چھپایا جائے، شر کو چھپا لیا تھا انہوں نے۔ تو اس کی بھی قسمیں ہیں، جیسے ایک تو ہے اعتقادی، اعتقاد میں ہی نفاق ہو، ٹھیک ہے، یہ نفاق منافق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمل کا نفاق، عملی نفاق ہو، یہ نفاق کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یعنی اس کی تفصیل میں تو یعنی اس سے بھی اگر انسان توبہ نہ کرے اور باز نہ آئے تو یہ چیز بھی انسان کو جو ہے کفر کی طرف لے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو جب اس کا وقت آئے گا تو اس کی بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو ابھی جو بات ہو رہی ہے یہی ہے کہ یعنی نفاق کی دیکھیے بات کہاں شروع ہوئی، مکے میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں منافق نہیں تھے، لیکن جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں منافقوں کا یعنی ایک کہنا چاہیے بہت لمبا طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ مکے میں کسی کو ظاہری طور پر یہ اعلان کرنا کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ کہنا ایک بڑی مصیبت پہ ڈال دیتا تھا، بہت ان کو پھر اس کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھیں۔ تو مکے میں منافق نہیں ملتے آپ کو، مکی زندگی میں منافق نہیں ہے، کیونکہ وہاں زبانی اعلان بھی کوئی آسان نہیں تھا، ایک بڑی مصیبت کی چکی میں انسان جو ہے نا پستا تھا، تو اس لیے وہاں پہ آپ کو منافقوں کا ذکر نہیں ملے گا مکی صورتوں میں۔ لیکن مدنی صورتوں میں آپ کو ذکر کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ مدینہ شریف میں یہ کلمہ طیبہ کا اعلان کرنا، زبانی کہنا لا الہ الا اللہ آسان تھا۔ یہاں پر پھر کوئی وہ دور نہیں رہا، مکی دور نہیں رہا کہ صبر کرنا پڑتا، مصیبتوں کو جھیلنا پڑتا، تو اس لیے یہاں پر بہت سارے آپ کو منافق ملیں گے، ٹھیک ہے۔